تہجد اے قام بعد ما نام. وجود ترک النوم کو کہتے ہیں، اور جو رات کو نیند چھوڑ کر کے عبادت کرتے ہیں اللہ ان کو بڑے خزانے دیتے ہیں. دلا بسوز کے سوزی تو کارہاں بکنت، دعائے نیم شب دفع صد بلا بکنت. اے میرے زخمی دل، راتوں کو اٹھا کرو، آپ کے کام بہت زیادہ ہے اور راتوں کے اٹھنے سے بڑی بلائیں ٹلتی ہیں. دلا بسوز کے سوزے تو کارہاں بکنت، دعائے نیم شب دفع صد بلا بکنت. سبحان اللہ. تین کام ہے وہ کرو، ساری دنیا پر حکومت کرو. ہمیشہ طاہر و مطہر، پاک صاف رہو، پاک جسم باوضو، پاک کپڑے صاف ستھرے پہنو. نماز با جماعت کی کوشش کرو، ایک نماز کو بھی فوت نہ ہونے دو، اور رات کو اٹھا کرو. سبحان اللہ. وقت سحرے وقت مناجات ہے، خیز درا وقت کے برکات ہے. خزانے لٹتے ہیں اس وقت تقسیم. بس یہ تین کام کرو، انسانوں کے اخلاق پر اللہ تیری حکومت قائم کرے گا. کوئی شخص تجھ سے آگے نہیں ہوگا سوائے اس کے جو اس عمل میں تجھ سے آگے ہو، وہ تجھ پر حکومت کرے گا. تہجد کی نماز ابتدا میں ضروری تھی. حنفیہ کہتے ہیں، محقق ابن الحمام نے فتح القدیر میں لکھا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اخیر تک فرض رہی. روح المانی میں ہے کہ ایسی صورت میں نافلۃ لک کا معنی ہوگا فریضۃ زائدۃ علیک. فریضۃ زائدۃ علیک، یہ ایک اضافی فرض ہے آپ پر. وَيَعْقُوبَ نَافِلَةٌ، یعقوب بھی نفل تھے لیکن بہت ضروری تھی. اور جمہور کے نزدیک وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ، اور رات کو تہجد پڑھے. نافلۃ لک، یہ ہے واقعی نفل لیکن اس کی برکات بہت زیادہ ہے. آگے برکات کا بیان ہے. اللہ آپ کو اس کے بدلے مقام محمود دے گا. تو امت پڑھے، ان کو مقام محمود پر شفاعت نصیب ہوگی اور آپ کی دعا قبول ہو جائے گی اور حق کو فتح نصیب ہو جائے گی اور قرآن کی شفا اور رحمت نصیب ہو جائے گی اور ظالم آپ کی آنکھوں کے سامنے تباہ ہو جائیں گے اور خدا کی نعمتوں کی بارش ہو جائے گی اور تیرے مسلک اور مذہب کی ترقی ہو جائے گی اور اللہ تیری روح کو پرفتوح بنا دے گا. یہ ایسا نفل ہے. رات کو دو نمازیں پڑھی جاتی ہے. ایک کو کہتے ہیں قیام اللیل، اس کا بھی ذکر سورۃ دہر میں موجود ہے. وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ، اور وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا. عام طور پر قیام اللیل کی رکعتیں 8 ہوتی تھی. 8. صحیح بخاری میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل موجود ہے کہ آپ مسجد سے فارغ ہو کے گھر آئے، آپ نے 4 رکعت پڑھی، لا تسأل عن حسنہن و طولہن، بہت زیادہ لمبی و خوبصورت. پھر 4 پڑھی. قیام اللیل 8 رکعت اور یہ سونے سے پہلے پڑھی جاتی ہے. اور تہجد کی زیادہ سے زیادہ 12 رکعت ہے. بخاری شریف جلد اول صفحہ 106. فقام، حضرت سونے کے بعد اٹھے، فصلی رکعتین ثم رکعتین ثم رکعتین ثم رکعتین ثم رکعتین ثم رکعتین ثم اوتر.
6 دفعہ دو 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 دو، آخر میں آپ نے 3 وتر پڑھے. قال القاسم، بخاری جلد اول صفحہ 106، منذ ادرکنا الناس یوترون بثلاث، مدینہ منورہ کے امام کہتے ہیں جب سے ہم نے انسانوں کو، مسلمانوں کو دیکھا وتروں کے 3 رکعت پڑھتے. قیام اللیل کی 8 رکعت اور تہجد کی 12 رکعت، اور تہجد کے بعد وتر پڑھے جاتے ہیں. اجعلوا آخر صلاتکم باللیل وترن، رات کی آخر نماز وتر ہی چھوڑو. بخاری شریف کتاب الوتر. اور صحابہ کرام نے مخلوق کی سہولت کے لیے 8 رکعت قیام اللیل اور 12 رکعت تہجد ملا کر تراویح پڑھی ہے، اور اس کے اخیر میں باجماعت وتر پڑھ لیتے تاکہ لوگ رات کی نماز سے فارغ ہو جائے. قیام اللیل بھی ہو گئی، تہجد بھی ہو گئی، اور وتر پڑھ لیے. اب کیا باقی ہے؟ خارش. صرف خارق پاتے دیکھیں، خارق تھے دے بیا پاس کی 2 رکعت گئے، لیوانے پاگل لے. خارش باقی ہے، اس کا علاج نہیں ہے، وہ تو کوئی حکیم دیکھنا پڑے گا کہ معجون دے دے، دمانے خارق لگے جائے. دین کے عمل سے اس کو اطمینان نہیں ہے. اٹھا ہے سیری کرنے کے لیے اور خارشی نفلیں پڑھنا چاہتا ہے. وہ خارشی نماز تو مکمل ہو گئی رات بھر کی، 8 رکعت قیام اللیل، 12 تہجد، وتر سب ہو گئے. رخصا اس سکے پیغمبر کی دشمنی میں کھڑا ہوا ہے دوبارہ. اجعلوا آخر صلاتکم باللیل وترا. الامر للوجوب ما لم تقم قرینہ علی خلافہ، اس پر ائمہ نحو کا اتفاق ہے کہ امر کا موجب واجب ہے جب تک قرینہ صارفہ موجود نہ ہو. قرینہ صارفہ کوئی نہیں. میں عرصہ دراز تک پریشان تھا، بہت زیادہ. مولانا یوسف لدھیانوی نے مجھے کہا تھا مجھے منع دکھاؤ، منع دکھاؤ. تو میں نے بذل المجہود جلد 7 جو 20 جلدوں والا نسخہ ہے، بذل المجہود جلد 7 20 جلدوں والا نسخہ، اس میں بذل المجہود کے اس نسخے میں یہ عبارت تھی، قال الحسن رأينا الناس يمنعون عن الصلاة بعد الوتر. حسن بصری کہتے ہیں کہ مجھے وہ زمانہ یاد ہے کہ لوگ وتروں کے بعد نفلوں سے منع کرتے تھے. تو مولانا نے مجھے کہا کمال تو ہے کہ اپنے موقف پر آپ نے ایک نیا نسخہ پیش کیا ہے، اور ہمارے مولانا خلیل احمد نے شرح بھی اس کی لکھی ہے. کمال ہے. مجھے پتہ نہیں تھا کہ ابو داؤد کے نسخے میں نے کہا یہ دیکھو، لیکن حضرت نے مجھے کہا نہیں تھوڑا سا اور بھی چاہیے، عادتیں بہت پرانی ہو گئی، تھوڑا سا اور چاہیے، مسئلہ تیرا پختہ ہے. اللہ تعالی کی شان دیکھو، فیض الباری جلد 4 صفحہ 424. امام الاثر مولانا انور شاہ لکھتے ہیں اگر ویسے پڑھے تو رات کی عبادت ہے، اگر سو کر کے قیام اللیل ہے، اور اگر سو کر کے اٹھے تو تہجد ہے، اور رمضان میں ملا کر پڑھے تو تراویح ہے. آگے لکھتے ہیں امام محمد ابن نصر مروزی نے کتاب التہجد والوتر میں لکھا ہے کہ سلف صالحین رمضان شریف میں قیام اللیل و تہجد کے قائل نہیں تھے. والحمدللہ اللہم لک الشکر والحمد علی ما انعمت علینا ربنا اوزعنا ان نشکر نعمتک التی انعمت علینا وعلی والدینا وعنا نعمل صالحا ترضاه وادخلنا برحمتک فی عبادک الصالحین. اس لیے امام مالک وتروں کے بعد نفل کو حرام کہتے تھے، اور امام ابو حنیفہ سے کوئی روایت نہیں ہے. روایت نہ ہونا دلیل ہے کہ حضرت وتروں کے بعد نوافل کے قائل نہیں ہے.
ابو حنیفہ کو جانتے ہو کہ وہ رات کو کتنے بڑے عابد زاہد ہیں، اور وہ وطروں کے بعد روایت نہیں کر رہے ہیں۔ فقہ حنفی میں وطروں کے بعد نفل کا کوئی ذکر نہیں، کہیں بھی نہیں، پوری فقہ خاموش۔ یہ بیان کا موقع تھا اور خاموشی ہے، دلیل ہے عدم کی کہ نہیں ہے، ترک کی دلیل ہے۔ اور امام شافعی نے کہا ہے کہ میں نے نہ پڑھا ہے اور نہ پڑھوں گا، کوئی پڑھے گا تو منع بھی نہیں کروں گا، گڑبڑ ہے نا عمل میں۔ احمد نے کہا ہے ایک دفعہ پڑھی آئندہ نہیں پڑھوں گا، کیونکہ روایات اس کی سب ضعیف ہے۔ مسئلہ گمگیر تھا اور مولویوں کے ہاتھوں مسکین ہو گیا تھا، قوی مسئلہ تھا۔ میں نے آج سے 22 سال پہلے اس پر احسن العطر شائع کیا، جبکہ پاکستان اکابر فقہاء و محدثین سے بھرا ہوا تھا، اور تمام علماء نے اسے دیکھ کے سراہا ہے۔ احسن العطر فی تحقیق الرکعتین بعد الوتر۔ تو رمضان المبارک میں احسان کر کے ہمارے اکابر امت نے قیام اللیل اور تہجد دونوں جماعت کے ساتھ کرائی ہے، اور اخیر میں وتر پڑھا لیے با جماعت، تاکہ یہ شخص فارغ ہو جائے۔ اب وہ فارغ ہوتا نہیں ہے، وہ فارغ نہیں ہوتا، اس کو علاج کی ضرورت ہے، اس کی طبیعت ٹھہرتی نہیں، اس کو خامخواہ رکعتیں پڑھنی، اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ رکعتیں تب پڑھو جب اجازت ہو۔ اس دن ایک شخص ملا، ہمارا ایک مہمان، اس کے سامنے ایسی بات کر رہا تھا جیسے بہت عجیب بات۔ بعض لوگ خود دین سے ناواقف ہوتے ہیں، ان کو ہر مسئلہ عجوبہ لگتا ہے۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ، اور رات کو تہجد پڑھو، نافلۃ لک، یہ ہے تو نفل آپ کے لیے، لیکن کیا شان ہے نفلوں کی۔ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، امید ہے کہ دے دے آپ کو آپ کا رب مقام محمود۔ یہ ایک مقام ہے، وہیں کھڑے ہو کر حضرت امت کی شفاعت کریں گے۔ آپ نے فرمایا میرے مقام محمود پر جو آپ خورے رکھے ہوئے ہیں کعدد نجوم السماء، مقام محمود پر حوض کوثر یہی سے نظر آ رہا ہے، اور جس کو میں وہاں کا پانی پلاؤں گا کبھی بھی پیاس نہیں لگے گی، اللہ نصیب فرمائے۔ پیغمبر نے تہجد پڑھی، مقام محمود ملا، امت تہجد پڑھے، مقام محمود پر شفاعت نصیب ہوگی۔